نور ٹی وی پیغام امن قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب ہے واقعات یا کسی بات کا کہنا۔ اسلام میں یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش استواء اور حرکاتوں کے رسالہ حقیقی اور تقریر کہتے ہیں۔ حدیث کو قرآن کے بعد دوسرا بنیادی سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ضابطہ۔ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں، افعال اور ان کے طریقہ زندگی کا ذکر ہو۔ عام الفاظ میں اس کا مطلب ہے ایسی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے عمل یا طریقوں کا بیان کیا گیا ہو۔ حدیث کی تین بنیادی اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ اقوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حدیث فعلی وہ اعمال اور افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ حدیث تقریری وہ کام جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی یا اس کی منظوری دی، جس سے وہ کام جائز ٹھہرے۔ چونکہ عمل کو اردو عربک میں فعل کہتے ہیں، اس لیے اسے فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسے عملی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں عملی کا مطلب عملاً کیا گیا۔ حدیث کی 6 سب سے مستند کتابیں ہیں۔ سیاہ ستہ، جسے کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور ان کے نام: پہلی صحیح البخاری، دوسری صحیح مسلم، تیسری سنن ابو داؤد، چوتھی سنن النسائی، پانچویں جامع الترمذی، چھٹویں سنن ابن ماجہ۔ کتابوں کا تعارف: ان مجموعات کو اسلامی قانون اور عمل کو سمجھنے کے لیے بنیادی درجہ حاصل ہے۔ قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ صحیح البخاری حدیث کی سب سے زیادہ مستند اور مقبول کتاب سمجھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم دوسری سب سے مستند کتاب، جس کا ذکر اکثر صحیح بخاری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد فقہی احکام اور اسلامک قانون سے متعلق حدیث کا مجموعہ ہے۔ جامع ترمذی دینی اور اخلاقی رہنمائی پر زور دینے والی مختلف قسم کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ سنن النسائی اہم مجموعہ جو احکام اور شرعی مسائل پر توجہ دینے کے لیے مشہور ہے۔ سنن ابن ماجہ چھٹی کتاب جس میں احادیث کا ایک وسیع مجموعہ ہے جو مختلف موضوعات پر مبنی ہے۔ اہمیت: یہ 6 کتابیں قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا سب سے زیادہ معتبر اور مستند ماخذ ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اسلامی تعلیمات، احکام اور طریقوں کی جامع سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے اسلام کے زیادہ تر احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مصنفین ترتیب سے: صحیح البخاری حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری نے۔ صحیح مسلم حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے امام مسلم بن الحجاج النیسابوری نے۔ سنن ابو داؤد حدیثوں کو جمع کیا ہے امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث
السجستانی نے جامع ترمذی حدیثوں کو جمع کیا ہے امام محمد بن عیسیٰ الترمذی نے۔ سنن النسائی حدیثوں کو جمع کیا ہے امام احمد بن شعیب النسائی نے۔ سنن ابن ماجہ حدیثوں کو جمع کیا ہے امام محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی نے۔ حدیثوں کی درجہ بندی، حدیث کے اقسام۔ حدیث کو مختلف بنیاد پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ چند اہم اقسام درجہ ذیل ہیں۔ پہلی، صحیح حدیث، درجہ صحت۔ یہ سب سے مستند یعنی صحیح حدیث ہوتی ہے۔ اس کی سند مسلسل ہوتی ہے اور تمام راوی قابل بھروسہ اور مضبوط حافظہ والے ہوتے ہیں۔ دوسری، حسن حدیث۔ یہ صحیح سے تھوڑی درجے صحت میں کم ہوتی ہے۔ اس کے راوی نیک اخلاق کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حافظہ صحیح راویوں سے جتنا مضبوط نہیں ہوتا، پھر بھی یہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تیسری، ضعیف حدیث۔ یہ حدیث کمزور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سند میں سند کا ٹوٹنا یا راوی کا ناقابل بھروسہ ہونا ہو سکتا ہے۔ چوتھی، موضوع حدیث۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جعلی حدیث ہوتی ہے جسے جھوٹے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہو۔ راویوں کی تعداد۔ متواتر حدیث، وہ حدیث جو مسلسل لگاتار جسے اتنے بڑے گروہ نے روایت کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ احد حدیث، وہ حدیث جسے راویوں کے چھوٹے گروہ نے روایت کیا ہو جو متواتر کی شرط پوری نہیں کرتے۔ منصب کے اعتبار سے، حدیث قدسی، وہ حدیث متبرک پاک جس کا متن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو مگر ان کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں۔ مرفوع حدیث، مرفوع حدیث اس روایت کو کہتے ہیں جس میں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہو، وہ حدیث جس کی سند براہ راست رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ نور ٹی وی، پیغام امن، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔